اب اویسی صاحب کیسے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو میں تو نظر آ رہا ہے صاف کہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ بھائی ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے، ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے، تم کیا مذاق کر رہے ہم سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیرسٹر اسد الدین اویسی ان دنوں بہار کے الیکشن جو آنے والا ہے، جس کی تاریخ ابھی عن قریب ہونے والی ہے، اس الیکشن کی تیاری میں زور و شور کے ساتھ مصروف ہیں، اسی لیے وہ بہار کا بار بار دورہ کر رہے ہیں اور وہاں پر مختلف مقامات پر سبائیں کر رہے ہیں۔ اب بات کر رہے ہیں ہم آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ٹرینڈ چلا ہے اور جس کو لے کر ملک کے ایک موقر عالم دین مولانا توقیر رضا خان صاحب کو گرفتار کیا گیا، بلکہ اتنا ہی نہیں، ان کے جو قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں ان کو چن چن کر ان کے گھروں کو اتر پردیش کی سرکار، حالانکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے کہ بلڈوزر کی کارروائی نہیں کی جا سکتی سپریم کورٹ کے آرڈر کے بغیر، اس کے باوجود بھی ان کے رشتہ داروں کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے سے مسمار کیا جا رہا ہے، یہ ظلم یہاں پر چلا جا رہا ہے۔ اسی دوران آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پوسٹر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک کا گنبد خضرا ہے اس کی تصویر لگی ہوئی ہے اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لکھا ہوا ہے، اور بازو میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی ایک تصویر لگی ہے جس کو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس طرح کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، بلکہ جو گودی میڈیا ہے وہ اچھل کر کود کر اس طرح کی غلط افواہیں پھیلا کر وہ یہ ظاہر کرنا چاہتی ہیں کہ توقیر رضا خان صاحب کو جب یو پی میں گرفتار کیا گیا ہے تو اسی کو لے کر اویسی صاحب بھی ڈر گئے ہیں اور آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر اپنے پاس رکھنے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ اس طرح سے ملعون گستاخ راجہ سنگھ نے بھی اس طرح کا بیان دیا ہے۔ اب ناظرین، اب آئیے حقیقت جانتے ہیں اس کی۔ اویسی صاحب تو بڑے نڈر آدمی ہیں، ان کے بیانات آپ نے سنے ہوں گے، یو پی میں جا کر بھی ببانگ کے دوہل انہوں نے کئی ایسے بیانات دیے ہیں جو دوسرے لیڈر اپنی زبان سے ادا کرنا نہیں سمجھتے، اور وہ اس کے لیے شاید ان کی ہمت نہیں ہوگی، لیکن اویسی صاحب ایک باہمت آدمی ہے، یہ جگ ظاہر ہے اور یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اب اویسی صاحب کیسے آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پوسٹر لینے سے انکار کر سکتے ہیں؟ تو پھر اس ویڈیو میں تو نظر آ رہا ہے صاف کہ انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، تو اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس کی حقیقت یہ ہے کہ اویسی صاحب چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بے پناہ، ہر امتی کی طرح بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے دیکھا کہ گنبد خضرا کے بازو اویسی صاحب کی فوٹو ہے، تو انہوں نے اس کو بالکل مناسب نہیں سمجھا کہ کہاں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ، اور کہاں ہم ان کے غلاموں کے غلام اور ان کے غلاموں کی دھول کے بھی برابر نہیں ہیں، تو ہماری تصویر کیسے ان کے بازو گنبد خضرا کے بازو ہو سکتی ہے؟ یہ تو بالکل ہمارے لیے ہم اس کو مناسب ہی نہیں سمجھتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے، ہم ان کے امتی اور وہ بھی غلاموں کے غلام، تو ان کے گنبد خضرا کے بازو ہماری تصویر لگی ہونا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے اویسی صاحب باقاعدہ نوجوانوں سے کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ کیا حرکت تم نے کر دی، ظاہر سی بات ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی لو محمد تو ہم کھلے عام ببانگ دول کہہ رہے ہیں۔ بھائی ہم پھانسی کے پھندا ہمارے گلے میں ہے، ہم اس وقت بھی آئی لو محمد بول رہے، تم کیا مذاق کر رہے ہم سے؟ کیوں خامخواہ ایک سوئے ہوئے شیر کو تم جگا رہے ہو؟ اور آپ کی جو گنبد خضرا کی تصویر ہے اس کے ساتھ ہم یقیناً ہم رکھتے، لیکن آپ نے تو یہ کیا کر دیا کہ میری تصویر اس طرح سے لگا دی۔ اس لیے ایک کام کیجیے، آپ ہی یہ رکھ لیجیے، اس طرح سے اویسی صاحب نے دیا، تو ان جاہل گواروں کو کیا سمجھ میں آئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک امتی، اور بالخصوص ایک ایسا لیڈر جو بارہا امت مسلمہ کی آواز اٹھاتا ہے، تو وہ کیسے لینے سے انکار کر سکتا ہے؟ یقیناً یہی بات ہے۔ آپ حضرات کو ان گودی میڈیا والوں کے متعلق کیا کہنا ہے، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، اگر آپ کسی بھی طرح کے جسمانی امراض کا شکار ہیں، خاص طور پر شادی کے متعلق خفیہ امراض، عورتوں کے پوشیدہ امراض، ڈپریشن ہے، انزائٹی ہے، مایوسی ہے، اگر آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں تو اب آپ کو گھبرانے کی اور خوف کھانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ تامل ناڈو سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور و معروف بزرگ حضرت حکیم ناصر الدین صاحب، جن کا اسکرین پر نمبر آپ کو نظر آ رہا ہوگا، آپ حضرت سے بات کر کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں، اور ہندوستان بھر میں یا دیگر بیرون ممالک میں بھی گھر بیٹھے آپ دوا منگوا کر حاصل کر سکتے ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ حضرت نصیر
صرف یہ کہ حکیم ہیں بلکہ ایک اللہ والے بزرگ ہیں جو آپ کے لیے دوا کے ساتھ ساتھ دعا بھی کریں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ہر بیماری سے انشاءاللہ نجات عطا فرمائیں گے۔ دیر کس بات کی ہے، ابھی حضرت سے بات کیجیے اور اپنا علاج کروائیے۔